السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم بات کر رہے تھے علامات جنات کے بارے میں، جنات کے ہونے کی گھر میں اور جسم میں اور میاں بیوی کے رشتے میں، کاروبار میں ہونے کی علامات پہ۔ اب تک جو ہم بات آپ کو بتا چکے ہیں، اس کے بعد کی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر کوئی بیماری ہے اور اس بیماری کا آپ چیک اپ کرواتے ہیں، ظاہری طور پہ آپ کو بیماری نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پہ گردوں میں تکلیف ہے یا آپ کے دل میں درد رہتا ہے، جب آپ اس کا چیک اپ کرواتے ہیں تو وہ چیک اپ میں کچھ نہیں آتا۔ آپ دوائیاں کھاتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بیماری آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، دوائیں آپ کی چلتی جا رہی ہیں، لیکن چیک اپ میں کچھ آتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا کچھ معاملہ پیش آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کسی روحانی عامل سے اس کو دکھائیں، بتائیں، اپنا چیک اپ کروائیں، روحانی تشخیص کروائیں کہ کیا معاملات ہے۔ اس کے تشخیص کے بہت سارے طریقے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے خود بھی بتائیں گے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی اور اس کا آپ علاج لیتے جا رہے ہیں تو یہ جنات کیا کرتے ہیں، جنات آپ کے جسم میں گھس کے ان دوائیوں کو خود پی جاتے ہیں۔ میں نے تجربات کیے ہیں، جنات خود جسم کے اندر گھس جاتے ہیں اور جو دوائی پیتا ہے مریض، جو خوراک کھاتا ہے، جو طاقت کی غذائیں کھاتا ہے، دودھ ہو، گھی ہو، دوائی ہو، قوت کی چیزیں ہو، ان ساری چیزوں کو یہ کھا جاتے ہیں، یہ پی جاتے ہیں۔ اس لیے مریض جہاں کے وہیں رہتا ہے، بلکہ جو دوا کی اور اتنا ہی اور زیادہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک مریض آیا تھا جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا علاج چل رہا تھا، بہت بڑی اسپتال ہے، اس میں علاج چل رہا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے کئی لاکھ روپے خرچ ہو گئے، زمین بھی انہوں نے بیچ دی، اور بیماری میں ان کا پیسہ لگتا رہا۔ ان کو ظاہری طور پہ یہ بیماری ہوتی تھی، جیسے انسان کوئی تیل گر جائے اس کے ہاتھ پہ تو اس کو ددوڑے آ جاتے ہیں، چھالے ہو جاتے ہیں، موٹا ہو جاتا ہے، اندر اس میں پیپ سا بنتا ہے اور اس میں پانی سے بھرا ہوا دکھتا ہے، اور جب وہ کچھ دن تک تو ایسا رہتا تھا، پھر وہ پھٹتا تھا، پھولتا تھا، اور جب وہ اس میں سے رستا تھا خون، وہ پانی کی طرح سے نہایت ہی گندی بدبو آتی تھی۔ اس کا علاج کرواتے رہے جب تک وہ دوائیوں کو کھاتے رہے، دوائیوں کو استعمال کرتے رہے، جب تک اس میں فائدہ ملتا تھا۔ جیسے ان کی دوائی رکی، پھر وہ بیماری شروع ہو جاتی تھی، اور بیماری اور بڑھتی جا رہی تھی، اور ان کے پیسے برباد ہوتے جا رہے تھے۔ جو ہمارے پاس علاج کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، کسی کا ہم نے علاج کیا تھا، ان کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے آ کے ہمیں بتایا، اپنے فوٹو کے ذریعے سے، اپنے نام کے ذریعے سے، اپنی ماں کے نام کے ذریعے سے، ان کو پھر ہم نے اپنے سامنے بٹھا کے ان کی بیماری کیا ہے اس کی تشخیص کری، تو نکل کے آیا کہ جنات ہے۔ کیسے جنات ہیں؟ جنات میں بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک جنات ہوتا ناری، ایک ہوتا نوری۔ جو نوری جنات ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، داڑھی، سفید پوش، پگڑی، اللہ والے جنات ہوتے ہیں، جن کی خوراک بھی صرف ذکر ہے، جہاں ذکر کی محفلیں لگتی ہیں، جیسے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، ایسے اللہ والے نیک جنات بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو خبیث پلید جنات ہوتے ہیں، ان کی خوراک بھی یہی ہوتی ہے، جو کچھ مریض کھاتا ہے اس کے پیٹ میں گھس کے وہ کھاتے ہیں، اور مریض اگر جا کے ٹوائلٹ کرے گا، پیشاب باتھ روم کرے گا، لیٹرین کرے گا، جا کے اس میں سے وہ جا کے چنتے ہیں اپنی غذا کو، تو وہ نہایت ہی گھٹیا قسم کے، یعنی کہ خبیث ترین جنات ان کے اوپر حاوی تھے، جس کا بعد میں لمبا چوڑا علاج ہوا ان کا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائی۔ اسی طرح سے یہ جو جنات کے حاوی ہونے کی اور بیمار ہونے کی جو پریشانیاں ہیں، جس طرح سے سر میں درد رہنا، پورے سر میں درد رہنا، یہ سر کے ایک حصے میں درد رہنا، یا بیچ کے حصے میں تالو پہ درد رہنا، یا انسان کو چکر آنا، یا انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، یا وہ جب لیٹتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، وہ بے چین رہتا ہے، اور اگر اس کو نیند آ بھی گئی تو اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کسی کو خواب میں سانپ آتے ہیں، کسی کو مرے ہوئے لوگ آتے ہیں، کوئی جنگلوں میں بھٹکتا ہے، کوئی قبرستانوں میں بھٹکتا ہے، کسی کے پیچھے ہاتھی بھاگ رہا ہے، کسی کے پیچھے بھینسا بھاگ رہا ہے، کسی کے پیچھے کتا بھاگ رہا ہے، کسی کے پیچھے سانپ بھاگ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اگر یہ بیماری ہے، اگر جنات کی بیماری ہے تو گھر کے اندر بھی ان کے معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے چارپائی کے نیچے کوئی گھس کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے مریض لیٹا ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ایسا وہ محسوس کرتا ہے، اور مریض اگر لیٹ جاتا ہے تو کوئی ایسا لگتا ہے کوئی اس کی پیر کی، ہاتھ کی انگلی کھینچ کے بھاگا ہو، ایسا لگتا ہے کسی نے اس کو تھپڑ مارا ہو، ایسا لگتا ہے کہ اچانک کمرے میں بو یا بدبو یا خوشبو آ جاتی ہو۔ اس طرح کے معاملات جنات کے
ہمارے میں خاص طور سے پائے جاتے ہیں، ان کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ سستی اور کاہلی اور غفلت بالکل نہ برتیں اور ان معاملات کو ختم کرنے کی طرف دھیان اور توجہ دیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔